6 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں ان 3 راتوں کے اندر، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو چاہو گے ہوگا انشاءاللہ۔ خواہ آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے یا بندش ہے، عملیاتی بندش ہے، کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے، انشاءاللہ ان 3 راتوں کے اندر یہ وظیفہ کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ 15 شعبان سے پہلے آپ کا مسئلہ رات کے کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ مجرب وظیفہ آپ پائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ 12، 13 اور 14 شعبان کا ایک خاص وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو آپ اگر پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، جاب کے لیے کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، یا کہیں شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں، یا کہیں اچھا رشتہ نہیں آتا اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، خواہ کوئی بھی جائز مقصد ہو آپ اس جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مجرب اور کمال وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو کافی سارے جناب علی مفسرین کرام نے اپنی تفسیروں میں بھی ذکر کیا ہے، اور مجربات عثمانی کے اندر بھی اس کو تحریر کیا گیا ہے اس وظیفے کو، اور حرز سلیمانی کے اندر بھی اس وظیفے کو تحریر کیا گیا ہے۔ الحمدللہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انتہا درجہ مجرب وظیفہ ہے، اور ہر دل کی مراد پانے کے لیے ایک خاص عمل ہے جو ان راتوں کے اندر کیا جاتا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ سال کے اندر صرف ان راتوں کے اندر یہ کیا جانے والا عمل ہے، بس اس کے علاوہ اور نہیں ہوتا۔ تو دوستو آج کا وظیفہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا، ہر وقت، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ روزہ بھی ساتھ رکھنا ہے اس کے، اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ وقت ایک مقرر کرنا ہے۔ ان 6 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں ان 3 راتوں کے اندر، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو چاہو گے ہوگا انشاءاللہ۔ خواہ آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے یا بندش ہے، عملیاتی بندش ہے، کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے، انشاءاللہ ان 3 راتوں کے اندر یہ وظیفہ کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ 15 شعبان سے پہلے آپ کا مسئلہ حل انشاءاللہ، لیکن کریں ان شرائط کے ساتھ۔ تو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، آپ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل نیت کریں، اور ہر رکعت کے اندر 11 مرتبہ سورت علم نشرح لک صدرک یہ پڑھنی ہے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 1 مرتبہ سورت یاسین پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورت یاسین پڑھ کر پھر 2 رکعت نماز نفل نیت کرنی ہے، اور ہر رکعت کے اندر 11 مرتبہ سورت علم نشرح پڑھنی ہے، یعنی اسی طریقے سے 10 رکعت آپ نے پڑھنی ہے، یعنی پہلی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر ہر رکعت کے اندر 11 مرتبہ سورت علم نشرح پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت کے بعد 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 1 مرتبہ سورت یاسین پڑھنی ہے، پھر 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، ہر رکعت کے اندر اسی طرح 11 مرتبہ سورت علم نشرح پڑھنی ہے، اور پھر اسی طرح سورت یاسین پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، پھر اسی طرح سورت یاسین پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز نفل کریں، یعنی 10 رکعت نماز نفل مکمل کرنے، رات کے کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ مجرب وظیفہ آپ پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔